لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے پہلے ذہنی تیاری کی، پھر جسمانی تیاری، پھر ڈاکومنٹ وغیرہ، سامان وغیرہ. آپ نے اب وضو کر کے احرام باندھا. مرد حضرات نے ایک تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر اوڑی بکل کی طرح، خواتین نے اپنا سکارف لیا اور 2 رکعت نماز نفل احرام کے آپ نے اب پڑھنے ہیں. مرد حضرات نے سلام پھیرتے ہی نفلوں کا احرام کے نفل پڑھنے تک آپ نے سر پہ چادر رکھنی ہے، اور جو ہی آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی مردوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سر سے چادر اتار لینی ہے. خواتین نے اپنا رومال بندھا رہنے دینا ہے، مردوں نے سر سے چادر اتارنی ہے. اب جب تک آپ نے احرام میں رہنا ہے، مردوں نے سر چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی. اب جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ننگے سر پڑھنی ہیں. اب آپ نے سر سے چادر اتاری، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی. کس کی؟ آپ نے سارے نہیں بولے، عمرے کی. ابھی بھی سارے نہیں بولے اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرے کی نیت کیوں کریں، ہم تو حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو حج کی نیت بتاؤ. سنو کیوں کرنی ہے عمرے کی نیت. حج ہوتے 3 طرح کے. ایک حج کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، ایک کا نام ہے حج تمتع. حج افراد کہتے ہیں اس حج کو کہ آپ نے احرام باندھا، نیت حج کی کر لی نا، جا کے وہاں مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے جتنے دن لگے حج کر کے احرام کھلے گا. یہ مشکل حج ہے. دوسرا حج ہے اس کا نام ہے حج قران. حج قران میں کیا کرنا ہے کہ احرام باندھا، نفل پڑے اور نیت کی عمرے حج کی اکٹھی. وہاں چل کے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے. مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے حج کر کے احرام کھلے گا. یہ بھی حج مشکل حج ہے. تیسرا حج ہے اس کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع میں کیا کرنا ہے کہ جب احرام باندھا عمرے کی نیت کر کے جانا ہے یہاں سے، اور وہاں چل کے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، پابندیوں سے آزاد ہو جانا ہے. پھر چاند کی 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کے حج کرنا ہے. اس میں صرف 3 دن حج میں احرام رہے گا. یہ آسان حج ہے، اس کا نام ہے حج تمتع. تو 3 طرح کے حج ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع. تو پہلے کلیئر کرنا چاہیے کہ میں کون سا حج کرنے لگا ہوں. چونکہ پاکستانیوں کی اکثریت حج تمتع کرتی ہے، حج افراد اور حج قران نہیں. جس نے وہ کرنا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیں گے. اس وقت تو میں آپ کو حج تمتع بتاؤں گا. تو آپ نے بھی اپنے مائنڈ کو پہلے کلیئر کرنا ہے کہ 3 حج میں سے کون سا حج کرنا ہے ہم نے، حج تمتع. میرے ساتھ میں کہوں گا، میرے ساتھ بولو، حج مرد اور کہو حج تمتع. کون سا حج کرو گے؟ حج تمتع. کون سا حج کرو گے؟ حج تمتع. حج تمتع میں آپ نے کیا کیا؟ احرام باندھا، 2 رکعت نفل احرام کے پڑھے، سلام پھیرا، سر سے چادر اتاری مردوں نے. عمرے کی نیت کرنی کس طرح؟ عمرے کی نیت لوگ تو کتاب پکڑ کے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی، یہ عربی پڑھنے سے نیت کیسے ہو گئی؟ نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے. تو دل میں کیا آئے گا؟ آپ نے اپنی زبان میں کرنی ہے. نماز کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا. حج عمرے کی نیت بھی زبان سے کرنا سنت ہے، کرنی بھی زبان سے ہے. اپنی زبان میں 3 جملے میں یاد کراؤں گا. پہلا جملہ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، دوسرا جملہ آسان کر دے، تیسرا جملہ قبول کر لے. یہ 3 جملے کو مشکل تو نہیں؟ میں کہوں گا میرے ساتھ بولو، کہ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں. خواتین کہیں گی اللہ میں ارادہ کرتی ہوں. آسان کر دے، قبول کر لے. سب کے ذہن میں 3 جملے آ گئے، ارادہ، آسانی، قبول. اب نیت کیسے کرنی ہے عمرے کی؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. نیت ہو گئی. پتہ بھی چلا میں نے کیا کہا ہے. سب کو عمرے کی نیت کرنی آ گئی. اچھا ایک فائدہ میں نے آپ کو اور دے دیا ایک لمحے میں، وہ کیا کہ پورے حج میں جہاں جہاں نیتیں کرنی پڑیں گی میں نے آپ کو یاد کرا دی. مثلا وہاں چل کے آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کی نیت کرنی پڑتی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر دے. طواف کی نیت یاد.
پھر آپ نے صفا مروا کی صحیح کرنی ہے. صحیح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہ صفا مروا کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر چاند کی 8 تاریخ کو آپ نے حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت کرنی ہے. کیسے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر آپ نے 10 تاریخ کو حج کا طواف زیارت کرنا ہے. کیا نیت ہوگی؟ اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے. اے اللہ میں حج کی صحیح کے صفا مروا کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر جس دن آپ نے مدینے جانے لگنا ہے تو آپ نے آخری کام کرنا ہے الوداعی طواف. الوداعی طواف کی نیت بھی کرنی پڑے گی. کیسے؟ اے اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں. آگے ذرا آپ بھی بول جاؤ. آسان کر دے، قبول کر لے. آپ کو پورے سفر کی میں نے نیتیں یاد کرا دی. اچھا وقت بھی بڑا کام ہے، ہمیں شارٹ بھی کرنا ہے، لیکن میں آپ سے ذرا پوچھ لوں کہ بتائیے کو فائدہ میری باتوں کا ہو رہا ہے؟ جاری رکھا جائے؟ اچھا لیکن ایک بات بتا دوں، ابھی تک میں نے حج کی تیاری کرائی ہے، ابھی حج نہیں شروع ہوا، ابھی نیت تک پہنچایا نا. نیت کے بعد عمل شروع ہوتا ہے. اب پہلا عمل بتانے لگا، چکنے ہو جانا. کہتے ہیں یار بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے تھی گولہ مالک. پہلا کام تو اچھا کرنا ہے. دیکھو پہلا کام کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، جبرائیل آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ایک حکم بھیجا ہے. صحابہ کو بتاؤ پہلا کام کیا کرنا ہے. پہلا کام صحابہ کو بتا دو اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھنا، یہ پہلا کام ہے. اور اسی چیز کو حاجی نے معمولی سمجھا ہوتا ہے. یہ پہلا کام ہے. اور پہلا کام آپ نے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جبرائیل امین نے آ کے کہا، آپ نے کیسے فرمایا؟ 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس نے اپنے حج میں جتنا اونچی اور جتنا زیادہ لبیک پڑے گا اتنا ہی زیادہ اس کا حج قبول ہوگا. اور دوسری بات حدیث میں کیا آئی؟ فرمایا جو حاجی دل سے لبیک پڑے گا، حاجی کے ساتھ دائیں بائیں کی چیزیں، پتھر درخت بھی حاجی کے ساتھ لبیک پڑے گا. جو دل سے پڑے گا پتھروں درختوں کا ثواب بھی اس کو ملنے گا. اور دل سے کون پڑے گا؟ جس کو مانا آتا ہوگا. تو لبیک جب بھی پڑھنی ہے مانا سمجھ کے پڑھنی ہے. لبیک کا مانا کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد، ساری تعریفیں بھی تیری، والنعمت، ساری نعمتیں بھی تیری، لک والملک، سارا ملک تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ آپ نے 2 رکعت پڑھ کے نیت عمرے کی کر کے لبیک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے. علماء نے لکھا ہے فضائل حج میں، ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا لبیک جب پڑھنا ہے مانا سمجھ کے. لبیک کا مانا کیا ہے؟ میں سوچ کے کہو کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. اور میں بتا دوں میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر حاجی پڑھے لبیک، دل میں میرے بچوں کا کیا بن رہا ہوگا؟ تو دل سے تو نہیں پڑھی. یہ پہلا کام دل سے کرنا ہے. فضائل حج میں لکھا ہے ایک بڑی عمر کا بندہ پڑھتا لبیک، قدرت خدا کے آسمان سے آواز آتی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں. ایک نوجوان نے سنا، اس نے کہا میاں جی نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کی لبیک پڑھنے کا، میں تو آوازیں سن رہا ہوں. بوڑھا پریشان ہو گیا، سوچنے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ لبیک پڑھی، آسمان سے آواز آئی نعم لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول. نوجوان کہتا ہے میاں جی ایک لمحہ پہلے قبول نہیں، آپ کو چکر کیا ہے؟ کہا میاں جی نے کہا بیٹے تو پریشان نہ ہو، میں نے 17-18 حج عمرے کیے، میں نے سنا تھا لبیک پڑھو، میں لبیک پڑھ دیتا تھا. آج تو نے کہا تیری قبول نہیں کیوں ہو رہی، تو میں نے تو اب میرا قصور ہے. میں نے 17-18 سال عمرے حج کیے، بڑا کچھ کیا، لبیک پڑھتا تھا. آج تو نے کہا نہ پڑھ، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے دل لگایا اللہ کی طرف، دل ہی دل میں اللہ سے کہا اللہ پوری دنیا کے دربار چھوڑے، سب سے بڑا در تیرا سمجھ کے آیا، تیرے اوپر تو کوئی در ہی نہیں، تو نے قبول نہ کی، میں جاؤں گا کہا، میری کر قبول. جب میں نے دل سے پڑھا اللہ کو پیار آیا، اللہ نے میری حاضری قبول فرمائی. یہ پہلا کام آپ کا بھی ہے. پہلا کام دل سے کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کلاس میں ٹیچر حاضری لگاتا ہے، رول نمبر بولتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یس سر، جی جناب. اگر کوئی اسٹوڈنٹ حاضری نہ بولی ہو، سارا دن کلاس میں کام کیا ہو، اس کی غیر حاضری لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ حج میں پہلا کام حاضری لگوانا اللہ کے دربار میں. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا. تو دل سے یہ پہلا کام کرنا ہے، حاضری لگوانی ہے اللہ کے دربار میں. یا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، پڑھیے لبیک
میں تو کہوں گا پھر میں بتا ہی نہیں سکا آپ کو. ابھی کیا میں نے عرض کیا ہے جتنا اونچی. اور یہ بھی بتا دوں ساری باتوں کا حکم ہے خفیہ, چپ کے کرو, دائیں ہاتھ سے صدقہ دو, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن حج کیا ہے؟ حج کے لفظ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ کیا؟ الحج والعج, حج نام ہے شور مچانے کا. یہ ایک عبادت اللہ نے ایسی رکھی ہے کھل کے شور مچا کے کرنی ہے. اس لیے آپ نے میرے ساتھ پورے دل کی گہرائی سے اللہ کو سنا رہے ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ میں نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھایا, یہ وہاں سے ملا کے پڑھنا ہے اس طرح. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 2 رکعت نفل احرام کے پڑھے, سلام پھیرا, سر سے چادر اتاری, عمرے کی نیت کی, لبیک پڑھا. 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے, 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. جو ہی زبان سے لبیک کا لفظ نکلا اب آپ پر احرام شروع ہوا ہے. لبیک پڑھنا معمولی نہیں. اب کیا پابندیاں؟ مرد نے سر چہرہ نہیں ڈھانپنا, عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی, خوشبو نہیں لگانی, بال نہیں توڑنا, سرما نہیں لگانا, کنگھی نہیں کرنی. اب وضو بھی کرنا ہے, جسم کو ملنا نہیں, پانی پورا پہنچانا ہے. نمازیں بھی ننگے سر, ہاں میل کچیل بھی نہیں اتارنی, خوشبو بھی نہیں لگا. یار کیا ہو گیا؟ میں حج کرنے جا رہا ہوں, میرا دل کرتا تھا خوشبوئیں لگا کے, بن ٹھن کے, ادھر سے خوشبو ادھر سے خوشبوئیں. گرمی کا موسم, پسینہ آئے گا, بدبو پیدا ہوگی. ہاں نہیں, خوشبو بھی نہیں لگانی, بال نہیں توڑنا, سرما نہیں لگانا, کنگھی نہیں کرنی, کوئی زیب و زینت نہیں. یار کیا آخر آ گیا؟ اللہ کو تو صفائی پسند ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ حاجی محبوب ہوگا جو جتنا زیادہ میل کچیل میں اٹا پٹا اتنا اللہ کو پسند ہے. یہ میل کچیل کیوں پسند آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے. جب بندہ مر جائے اسے کیا کرتے ہو؟ غسل دیتے ہو, کفن دیتے ہو, قبر میں چھوڑاتے ہو. ساری دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا, آپ نے بھی غسل کیا ہے, آپ نے یہ کفن کی چادریں باندھی ہیں, آپ نے لبیک پڑھ کے پوری دنیا سے رابطہ توڑا. کنگھی پٹی کے دھیان کیوں جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرنے کا نام ہے حج یا عشق کا نام ہے. عاشق کو بھی دیکھا ہوگا, عاشق کے بال بکھرے ہوتے ہیں, مٹی پڑی ہوتی ہے, محبوب کا نام دے کے جا رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے, دیوانہ ہو گئی. میرا مشورہ ہے پورا حج عاشقوں کی طرح کرنا, قدم قدم پہ عشق رکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج نام ہی عشق کا ہے. طواف کرتے ہو سوچنا 1,24,25,000 انبیاء کرام چلے جہاں, نبیوں کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے, ابو بکر صدیق عمر فاروق چلے, میں کہاں چل رہا ہوں؟ کبھی صفا مروہ کی صحیح کرتے سوچنا. ایک اماں ہاجرہ ایک بچے کے اپنے پیاس کی وجہ سے کتنا تڑپی تھی, کبھی صفا کبھی مروہ, میں بھی وہاں چل رہا ہوں. ایک حدیث کے لفظ آتے ہیں, ایک صحابیہ فرماتی ہیں جب مجھے پتا چلا اللہ کے نبی آ رہے ہیں, میں کوٹھے پہ چڑھ گئی, میں نے دیکھا میرے آقا کبھی صفا کبھی مروہ, ایسے میرے آقا کی قیامت کبھی دائیں کبھی بائیں چل رہی تھی. قدم قدم پہ عشق رکھنا. مدینے مسجد نبی میں جاؤ گے نا, منبر رسول دیکھنا, سوچنا اللہ کے نبی آپ خطبہ دیتے ہوں گے, ابو بکر صدیق عمر فاروق بیٹھ کے سنتے ہوں گے, آج میں کہاں بیٹھا ہوں؟ روزہ رسول کی منہ کر کے سوچنا یہ میرے آقا کا گھر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے آتے ہوں گے منبر پہ, خطبہ دے کے گھر جاتے ہوں گے, کتنی دفعہ میرے آقا جہاں سے چلے آئے. قدم قدم پہ عشق رکھنا. حج نام عشق کا آپ نے فرمایا. منبر کو دیکھنا. بتا دوں ہم آدھی حدیثیں تو پڑھ لیتے ہیں, وہ بڑی پکی حدیثوں کے ماننے والے ہیں. انہوں نے روزہ رسول پہ جو حدیث لکھی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر میرے منبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے. وہی اگلا حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہی منبر میرا حوض کوثر پہ ہوگا. اسی منبر پہ حوض کوثر ملنا ہے قیامت کے دن. غور سے دیکھنا, عشق محبت کے ساتھ دیکھنا. حضرت بلال اذان کہاں دیتے تھے؟ ایک ایک جگہ موجود ہے.
آپ نماز کہاں پڑھاتے تھے؟ مصلی رسول لکھا ہوا باقاعدہ. آج نفل پڑھنے والے کا واسطہ آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم آتے تھے. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے؟ قدم قدم پیش رکھنا، باتیں دور نہ نکل جائیں. آپ نے احرام باندھا، 2 رکعت نفل احرام کے پڑھے، سلام پھیرا، سر سے چادر اتاری، عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھا. اب آپ دروشی پڑھ کے دعا کرنی، یا اللہ میں محرم بن گیا ہوں، احرام والا ہو گیا ہوں، اب میری مدد کرنا، پورا حج سنت کے مطابق. اب آپ نے اٹھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. حدیث میں آتا ہے میرے آقا نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سواری پر بیٹھتے، اترتے، اونچائی پہ نچائی پہ لبیک. اب آپ کا وظیفہ، آپ کا ورد تسبیح لبیک ہے. 5.5 گھنٹے میں کیا کام کرنا ہے؟ فضول باتیں نہیں کرنی. کسی نے مجنوں سے پوچھا تھا مجنوں تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا لیلا. اپنا نام بھول گیا. آپ سے کوئی احرام کے حال میں پوچھتا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک پڑھتے پڑھتے ایک دوسرے کو آپ نے فضول باتیں نہیں کرنی، بلکہ 5.5 گھنٹے کی فلائٹ کے درمیان آپ نے اسے کہنا ہے کہ پہلے مجھ سے حج کا طریقہ سمجھ. گھر میں غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نفل احرام پڑھتے ہیں، سر سے چادر اتارتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں. پھر میں بتاؤں گا اگلی باتیں، طواف، سعی، مینا، عرفات، مزدلفہ جانا. یہ ترتیب سنانی ہے. اسے کہنا مجھے تو سنا 2-3 دفعہ. جب تک آج کے بعد گھر میں بیٹھ کے بھی جو باتیں مجھ سے سن رہے ہو اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سنتے سناتے جانا ہے. آپ نے اترنا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ، 3 حالوں سے گزارنا ہے. پہلے حال میں ویسے بٹھائیں گے، وقت نہیں ہے مرہ میں ساری کی تفصیلات بتانا. دوسرے حال میں بلائیں گے آپ کو. پاسپورٹ مرد عورتوں نے اپنے اپنے پکڑ لینے ہیں. 25-30 کاؤنٹر ہوں گے، شرطے بیٹھے ہوں گے. آپ نے اپنا اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے. آگے چل کے پھر مل جاؤ گے جہاں عورتیں مرد الگ الگ. پاسپورٹ لے کے جانا ہے، ٹکٹیں نکال لینی ہے، ٹکٹیں اپنے پاس رکھنی ہے، صرف ان کو پاسپورٹ دکھانا ہے. وہ مورے لگائیں گے، آگے بھیجیں گے آپ کو. 30 حال میں وہ سامان جو آپ کا لاہور ایئرپورٹ پہ بک ہوا تھا وہ وہاں پڑا ہوگا بکھرا ہوا. آپ نے جہاز کا سفر کیا ہوگا، بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، اپنا اپنا سامان اتارتے جاتے. حج میں ایسا نہیں ہوگا، سامان اتار کے رکھا ہوگا. آپ نے اپنا سامان لینا ہے. ایک سکیننگ مشین لگی ہے، اس میں آپ نے سامان ڈال دینا ہے. حتیٰ کہ موبائل، گھڑی، اینک جو کچھ ہے، چھوٹی ٹوکریاں اس میں رکھنی ہے، وہ بھی ڈال. ادھر مردوں کا گیٹ، ادھر عورتوں کا گیٹ. اپنے اپنے گیٹ سے گزرنا ہے. مردوں کی مرد تلاشی لیں گے، عورتوں کی عورتیں تلاشی لیں گی. آگے سامان مشین سے نکل رہا ہے، اٹھانا ہے، باہر نکلنا ہے. جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلو گے، سبز رنگ کی وردیاں پہنے اسکاؤٹ کھڑے ہوں گے. وہ آپ کا سامان چھین چھین کے ٹرالی پہ رکھیں گے. آپ نے دے دینا ان کو، وہ لے کے دور جائے گا. ایسے ٹرالی لے کے جائے گا، آپ نے ٹرالی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو میری گل یاد آ جائے گی، چلنا. اب چلنا پڑا. دیکھو میں نے آپ نے حج نہیں کرنا 1,24,25,000 45,50,000 نے کرنا ہے. پوری دنیا کے لوگوں نے آنا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا ہال بنایا، چھتریوں والا ہال ہے. ہر ملک کو الگ الگ بٹھانا ہے. آپ کی ٹرالی دور لے کے جائے گا، آپ نے ٹرالی والے کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے. وہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا، پاکستان کی جھنڈیاں، یہ پاکستان کی جگہ ہے. وہاں پھر چھوٹے چھوٹے بورڈ پڑے ہوں گے لکڑی کے، لاہور، اسلام آباد، کراچی. آپ لاہور والے اسے کہنا ہے سامان اتنا اتار، وہ سامان اتارے گا، آپ نے بیٹھ جانا ہے. معلم کا آدمی آئے گا، اعلان کرے گا مکتب نمبر 3، مکتب نمبر 3. آپ نے کہنا جی میرا، انہیں کہنا آ جاؤ. آپ کے پاسپورٹ لے لے گا، آپ کے گلے میں وہ ان کا کمپنی کا جو لاکٹ ہے وہ رہنا ہے. پاسپورٹ لے لینا ہے. بس دے گا، بسوں پہ بیٹھنا ہے. بسیں آپ کو لے کے جائیں گی مکہ مکرمہ. لاہور سے جدہ تک کا سفر جہاز پہ، اور جدہ سے مکہ کا سفر آپ کا بسوں پہ. بس پہ بیٹھ گئے، مکتب نمبر 3 آپ کا ہے. لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ